کہانی کا عنوان آخری ملاقات قسط نمبر 1۔ فرش پر اس کی ہیل کی ٹک ٹک سے آواز پیدا ہو رہی تھی، مگر جس قدر وہ تیزی سے چل رہی تھی تو دیکھنے پر اسے دیکھ کر زبان دانتوں تلے دبا رہے تھے کہ اگر وہ گر گئی تو، کیونکہ جس قدر تیزی سے وہ اس ہموار اور گیلری ٹائلز پر چل رہی تھی تو سب کو یہ خوف لاحق ہونا فطری تھا۔ اس کا پاؤں دوبارہ مڑا بھی تھا، مگر شاید پینسل ہیل پہننے کی اس قدر عادی ہو چکی تھی کہ وہ خود کو بیلنس کرنا اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ مطلوبہ جگہ پر پہنچی تو 10:03 ہوئے تھے اور اس نے 10:10 تک یہاں آنا تھا۔ اس نے گہری سانس اندر کھینچی اور خود کو کمپوز کرنے لگی۔ اسماپ ریلیکس، اس نے گہری سانس باہر نکالتے ہوئے خود کو جیسے ہمت دلانے کی کوشش کی تھی۔ پھر وہاں لگے شیشے میں اپنا عکس دیکھنے لگی۔ یہ اس شخص سے اس کی آخری ملاقات تھی جو اس کی کل دنیا تھا۔ انہوں نے ایز اے فرینڈ کافی سال اکٹھے گزارے تھے۔ یونیورسٹی میں ابتدا میں وہ 6 دوستوں کا گروپ ہوا کرتا تھا۔ ان کی قابل مثال دوستی کا تذکرہ تقریباً ہر زبان پر ہی گردش کیا کرتا تھا۔ پھر 4 سال بعد گریجویشن کرتے ہی وہ چاروں اپنی اپنی منزل کی جانب بڑھ گئے۔ جبکہ ان دونوں نے ایم فل کا ارادہ کیا تو بس وہ دونوں ہی رہ گئے۔ کب اس شخص کی پرواہ کرتے اسے محبت ہوئی وہ انجان تھی۔ ہاں، محبت اسے ابھی ہوئی تھی، وہ اس لیے وہ جلد از جلد یہاں سے چلے جانا چاہتی تھی۔ وہ اس کے سامنے کمزور بالکل نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی آنکھوں میں چھپی محبت وہ دیکھ لے۔ وہ ان دونوں کے درمیان جو دوستی کا رشتہ ہے وہ اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ عرش بہت مٹیریلسٹک انسان تھا اور وہ اس بات کو بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ 6 سالوں میں اسے کبھی بھی اس شخص کے لیے ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ دونوں یونیورسٹی میں ایک دوسرے کے لیے لازم و مظلوم تھے، مگر یہ سب دوستی کی خاطر تھا۔ اب تو اپنے بدلے جذبات اور ان کی شدت سے وہ شدید پریشان اور خوفزدہ ہو گئی تھی، کیونکہ وہ اس کو بس دوست سمجھتی تھی جس کی وہ فکر کرتی تھی۔ جب وہ اپنا خیال نہیں رکھتا تھا تو پریشان ہوتی تھی، کبھی بن بتائے غائب ہو جاتا تھا تو وہ بہت فکر مند ہو جایا کرتی تھی۔ وہ یونیورسٹی نہیں آتا تھا تو وہ سارا دن اسے یاد ضرور کرتی، مگر دل میں کوئی اتھل پتھل نہیں ہوتی تھی۔ لیکن یونیورسٹی کے آخری ہفتے میں جب ایک ریسرچ ورک مکمل ہوا تو اسے لگا جیسے بہت کچھ ادھورا ہو گیا ہو۔ خاص کر وہ خود دل کی اس حرکت پر وہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ کام جمع کرواتے ہی وہ اس سے بنا بتائے ہی چلی گئی تھی۔ اس سے ملاقات بھی نہیں کی تھی، حالانکہ دل اسے شدت سے کہہ رہا تھا کہ آخری ملاقات کر لو۔ عرش جیسا انسان ہے، اس سے دوبارہ ملاقات کا بہت کم ہی امکان تھا، مگر وہ مان ٹوٹنے سے پہلے ہی وہاں سے چلی گئی تھی۔ عرش کو جب معلوم ہوا تو وہ ناراض ہوا تھا، مگر وہ میچور انسان تھا، ہر انسان کو سپیس دینا جانتا تھا، اور کچھ ایسا ہی حال سماپ کا بھی تھا۔ وہ بھی اس سے نہ کئی توقعات رکھتی تھی اور نہ ہی وہ اس کے لیے جوگ لینے والی تھی، مگر اسے معلوم تھا کہ دل جیسے اب دوبارہ دھڑک ہی نہ سکے گا۔ وہ ویسے دوبارہ کبھی خوش نہ ہو پائے گی، اس کی ہر خوشی جیسے ادھوری رہے گی۔ آج ان لوگوں کی کانوکیشن تھی اور آج اس کا آنا بہت ضروری تھا۔ کانوکیشن چونکہ 2 بجے ہونی تھی سو یہاں 10 بجے ہی آ گئی تھی۔ آج وہ کافی وقت عاشق کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی۔ ایک دوسرے سے ہمیشہ کے لیے جدا ہونے سے پہلے وہ کچھ وقت اس کے ساتھ گزار کر ساری عمر کے لیے یاد اکٹھی کرنا چاہتی تھی۔ یہ وہ جگہ تھی، یادگار جگہ، جہاں وہ پہلی بار عشر سے ملی تھی، اور آج بھی وہ یہاں ہی آخری بار اس سے ملنا چاہتی تھی، تاکہ اسے جب بھی آخری ملاقات کی اذیت یاد آئے تو اسے پہلی ملاقات کی خوبصورتی بھی یاد آئے۔ آنکھیں نم ہونے لگی تھی تو اس نے گہری سانس لے کر خود کو سمجھایا کہ اس کے سامنے نہیں رونا۔ گھڑی کی طرف نظر گئی تو 10:09 ہو گئے تھے۔ تبھی اس کی نظر سامنے اٹھی اور پلٹنا بھول گئی۔ سامنے درختوں کے درمیان سے نکلتی لمبی سڑک پر وہ چلتا ہوا اس کی جانب ہی آ رہا تھا۔ اسے اتنے دنوں بعد دیکھا تھا کہ سماپ کو گلے میں آنسوؤں کی گلٹی محسوس ہوئی تھی،
اور دل پہ ساختہ دھڑکتا محسوس ہوا تھا۔ وہ جو پاس آ رہا تھا تو دھڑکنیں رکتی چلی جا رہی تھی۔ السلام علیکم۔ دونوں نے ایک ہی لب و لہجے میں سلام کیا۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ وہ مسکرا کر کانپتی آواز میں پوچھ رہی تھی۔ بالکل ٹھیک، ماشاء اللہ، پہلے سے بھی زیادہ ہینڈسم ہو گئے ہیں۔ وہ خود کو اس کی تعریف کرنے سے روک نہیں پائی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، اچھا، ویسے اتنے عرصے بعد آپ کو دیکھ کر واقعی بہت خوشی ہوئی۔ اشر نے صاف گوئی سے اعتراف کیا تھا، چونکہ اس کے دل میں جوڑ نہیں تھا سو وہ برملا اظہار کر سکتا تھا، اور سماپ کو اپنی ہر بات سے ہی خوف آتا تھا کہ کہیں وہ اس کے دل کے اندر چوری سے آشنا نہ ہو سکے۔ ویسے بتا کر تو جاتی، مجھے اتنا فکر ہو رہی تھی۔ اشر کو یاد آیا تو وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ بس بھائی لینے آ گئے اور تھوڑا جلدی میں تھے سو مجھے جانا پڑا، وہ نرمی سے بولی تو اشر نے سر کو جھنپش دی۔ وہ دونوں لائبریری کے ساتھ والی راہداری میں ٹہل رہے تھے، بہت سی باتوں کو یاد کر رہے تھے۔ چلو ناشتہ کر لیں، اشر نے آبروج گائے۔ نہیں، کافی پی لیتے ہیں، پھر لنچ کر لیں گے کیونکہ کانوکیشن لمبی چلے گی تو مجھے پھر بھوک لگ جائے گی، سماپ نے کہا تو اشر نے سر ہلایا۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، میں بھی لے کر آتا ہوں، یہاں ہی پیتے ہیں، اشر نے مسکرا کر کہا اور چلا گیا جب اس کی آنکھوں میں بہت اداسی تھی۔ اف، اس نے لمبی سانس اندر کھینچی اور سوچوں کو جھٹکنے لگی۔ شاید یہ آخری کافی ہو، شاید آخری ملاقات ہوئی ہو، اشر نے کافی اس کی جانب بڑھاتے ہوئے اداسی سے کہا تو سماپ کو اپنے اندر چھن سے کچھ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ کتنا آسان تھا نا اس کے لیے کہہ دینا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، زندگی اتنی مصروف ہو جاتی ہے کہ آپ چاہ کر بھی وقت نہیں نکال سکتے۔ پہلے اسما، فروغ، ردا، عاصم لوگ چلے گئے تو سوچتے تھے روز ملیں گے، مگر ایک ہی شہر میں ہو کر اتنے اچھے دوست ہو کر بھی ہم لوگ نہیں مل پائے۔ سب کو وقت ملتا تو کوئی ایک انتہائی مصروف، اور ہمارے تو شہر بھی اتنے دور ہیں کہ ملنا جیسے معجزہ ہی ہوگا۔ ویسے ہم نے اتنا اچھا وقت ساتھ گزارا، ویسے آپ یاد کریں گے مجھے؟ سماپ نے پہلے اداسی سے کہا اور پھر جانے کی امید کے تحت اس نے استفسار کیا۔ سماپ، میں نہیں جانتا کہ میں یاد کروں گا یا نہیں، مطلب میری نیچر کا آپ کو پتہ ہے۔ وہ بغیر سوچے سمجھے سچ بول دیتا تھا اور اس کا سچ دل توڑنے میں ماہر تھا۔ سماپ نے بمشکل مسکرا کر اس کو دیکھا۔ لیکن اتنے ماہ آپ سے دور رہ کر مجھے بہت سی باتوں پر آپ یاد آئیں، خاص کر کافی پیتے ہوئے یا کہیں دن غائب ہوتا تو سوچتا کہ اگر سماپ ہوتی تو مجھ سے ضرور پوچھتی کہ کہاں تھے اتنے دن، یعنی آپ کو خود معلوم ہے کہ کب کب آپ مجھے یاد آئیں گی۔ وہ لبوں پر مبہم سی مسکان لیے کہہ رہا تھا تو سماپ بے ساختہ شگفتگی سے مسکرا دی۔ اسکلم سویا مجید چودھری۔ قصہ جاری ہے۔ کہانی کا بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔